اسی طرح سمجھتے ہیں 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں، تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے، کچھ زندہ ہیں، کچھ ابھی سرونگ ہیں، کچھ مر چکے ہیں۔ 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو میں جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے، فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے۔ میں چونکہ ٹرائل کا اسی توشہ خانہ کیس میں یہ خان صاحب کی لیگل ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اسلام آباد میں جتنے ان کے مقدمات ہیں جو اس پی ڈی ایم حکومت نے اور ان کے ارکانوں نے خان پہ جو کیسز بنائے ہیں ان سب کو ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور ان مقدمات کو پریزائڈ اوور کر رہے ہیں بہت سارے جج صاحبان۔ ہمیں مسئلہ ہمایوں دلاور صاحب سے ہیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے ساتھ ہے، اور آج جب کیمرے کے سامنے ہم بیٹھے ہیں تو شاید میں اپنے کیریئر میں اور یہ جو سینئر وکلاء ہیں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ہم کسی ہائی کورٹ کے جج یا سیشن جج کے خلاف پبلک میں آئے ہیں، پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں اس طرح اس عمل کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور اس کی ضرورت پڑی ہے۔ ضرورت اس طرح پڑی کہ وکیل کو لوگ انگیج کرتے ہیں کہ کلائنٹ کے حقوق کا تحفظ کرے گا، اور یہ اس کے اسٹیچوٹری فرائض ہیں، اخلاقی طور پر بھی پابند ہیں اور پروفیشنلی بھی پابند ہیں۔ عمران خان کے ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے امام پہ ہمایوں دلاور صاحب نے انصاف سے ہٹ کر جو کام شروع کیا ہوا ہے، جو روزمرہ کی بنیاد پہ کارروائی، عدالتی کارروائی کا نام دے کے جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، اس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم یہاں عدالت کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں ان کو یہ بتائیں کہ آپ کے فرائض انصاف کرنا ہے، کسی کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا ہے، وہاں ہم نے قوم کو بھی یہ بتانا ہے کہ یہ جج صاحبان کمپرومائزڈ ہیں، اور اس کی نظیریں ملتی ہیں ورلڈ جورسڈکشن میں، دنیاوی جورسڈکشن میں آپ جائیں تو آپ کو ملے گی۔ امریکہ میں جارجیا کی سپریم کورٹ کے جج کو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے میں نہ بیٹھیں، لا کی زبان میں اس کو ریکیوزل کہتے ہیں، تو وہ یا ریکیوز کرے گا یا کہے گا کہ نہیں میں بیٹھتا ہوں۔ آپ کا کوئی شک ہے کہ وہ متعصب ہیں، اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، اگر وہ بیٹھ گیا اس مقدمے میں جس پہ پارٹی نے اس کو کہہ دیا کہ آپ ریکیوزل کریں، تو پھر اس پارٹی یا اس کے وکیل کو یہ حق ہے کہ پبلک میں جائیں اور عوام کو بتائیں کہ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جن کو آپ التجائیں کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مقدمات میں نہ بیٹھیں، ہمیں آپ سے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، ہمیں معلوم ہو رہا ہے اور آپ کے فیصلوں سے واضح ہیں کہ آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کمپرومائزڈ ہے، ایف آئی اے کمپرومائزڈ ہے، تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں کمپرومائزڈ ہیں، تمام بیوروکریسی کمپرومائز ہیں، کوئی بھی شخص رول آف لا کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے میں اگر جج کمپرومائز ہو جاتے ہیں کوئی انہونی نہیں ہے، اور ہم پورے دعوے کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 جج صاحبان جو ہیں یہ اپنے منصب، اپنے اوتھ کا انحراف کر چکے ہیں، انہوں نے انصاف کرنے کا حلف لیا ہے جس طرح ہم نے یہ حلف لیا ہے کہ ہم اپنے موکل کو انصاف دلائیں گے۔ لہذا اگر جج صاحبان ناراض ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں تو ہم ہر قسم کے نتائج بھگتنے کو تیار ہیں، اس کا پراب ہونا چاہیے، ہمارے الزامات کا پراب ہونا چاہیے۔ اتنا حق تو ہے، ہم الزام دہندہ ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ منصفین نہیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، آپ کو علم ہے ٹیریان کیس میں ججمنٹ آئی، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ سے اس نے ججمنٹ جو ہے ڈیلیٹ کرائی، بینچ توڑ دیا۔ کیوں؟ کہیں ایسی نظیر ہے؟ اس کے بعد ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے 9 مئی کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، تمام وکلاء کی شہرک جو ہوتی ہیں وہ عدالتیں ہوتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں لوگوں کے کہ عدالت میں آپ کو دیکھیں گے، آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ایک طالب کو
ہمایوں دلاور کی عدالت میں پیش کروانے کے لیے آج میں بتا دوں کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے. 9 مئی کو کیونکہ 10 مئی کو کارروائی رکھی گئی تھی فرد جرم کی، تو لہذا 9 مئی کو رینجر کے ذریعے اس کو ہائی کورٹ میں، جس کا یہ نگہبان ہے، کسٹوڈین ہے، جو سب سے بڑا منصف ہے، اس کی عدالت میں پنجوتا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوں گی جب خون اس کے چہرے پہ بہ رہا ہے. عدالت کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جس غنڈگردی کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو ڈسگریسفلی گھسیٹا، وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی. جس طرح کمرے میں ان کی توہین کی گئی، کرسی پر گرایا گیا، ان کو لاتیں ماری گئی، ان کی انتہائی ڈس ریسپیکٹ کی گئی، وہ ویڈیو انہوں نے چوری کر دی. یہ ہائی کورٹ میں ہوتا ہے، کسی اڈے پہ نہیں ہوتا ہے، کسی سڑک پہ نہیں ہوتا ہے. اور جب اور وہاں پہ وکلا کو مارا جاتا ہے، عدالتی سٹاف کو مارا جاتا ہے، شیشے توڑے جاتے ہیں، دروازے توڑے جاتے ہیں، تو ہم فریاد لے کے جاتے ہیں یہ کیا فسطائیت ہے، کیا ظلم ہے، کیا انارکی ہے، کیا ٹیرنی ہے. یہ چیف جسٹس کا کام نہیں تھا کہ اپنے عدالت کے تقدس کو جو ہیں جنہوں نے پامال کیا تھا ان کو نوٹس کرتے، ان کو گرفتار کرواتے. حضرت نے آسمانی گرا دیا کہ نہ جناب جو گرفتاری کی ہیں ان حضرات نے، وہ اس پہ میں مہر ثبت کرتا ہوں. قانون تو اسی دن آپ نے اس کی بےخکنی کر دی، انصاف کا تو اسی دن آپ نے جنازہ نکال دیا جس دن آپ نے اس فسطائیت پہ مہر رقم کر دی. اسی دن آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اسی دن آپ نے اپنے حلف کی پامالی کی، اسی دن آپ نے بتا دیا کہ جج بھی کمپرومائز ہوتے ہیں. اور پھر جب انہوں نے یہ کیا، شوشا کے لیے، ڈرامے بازی کے لیے، آئی جی کو ابھی 10 منٹ میں طلب کر لیں، 1 گھنٹے میں طلب کر لیں، کدھر گئی وہ توہین عدالت؟ اور جو حکم کیا تھا کہ اس کی ایف آئی آر ہم درج کریں گے. ہماری 30 سال شعیب صاحب کی مجھ سے زیادہ وکالت ہیں، 35 سال اس پیشے میں گزرے ہیں، تمام جج صاحبان کو دیکھا ہے، کچھ زندہ ہیں، کچھ ابھی سرونگ ہیں، کچھ مر چکے ہیں. یہ عدالتی ڈرامہ بازیاں جو ہیں یہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس دن آپ نے یہ فیصلہ کیا، اس دن آپ نے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا. یہاں پہ آپ نے ناانصافی ختم نہیں کی. ہمایوں دلاور صاحب پہ بعد میں آتا ہوں. ہمایوں 9 تاریخ کو خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، 10 تاریخ کو میں اور خواجہ عارف صاحب اور بیرسٹر گور صاحب، ہمیں کہا جاتا ہے صبح کہ جی وہ عدالت تو پولیس لائن چلی گئی. اب آپ لوگ سن لیں اور پاکستانی قوم بھی سن لیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کبھی پولیس لائن میں عدالت نہیں، پر مجبوری ہے. تو 452 ضابطۂ فوجداری کہتا ہے کہ وہ جج جس کی عدالت کا کیس ہے وہ تحریری طور پہ رضامندی دے گا کہ گورنمنٹ کے اس حکم نامے کے ساتھ یہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا جاتا ہے. کوئی رضامندی انہوں نے نہیں دی. اور صبح میں پتہ چلتا ہے کہ جناب خان صاحب کو پولیس لائن میں ایک پولیس افسر کے گھر جو اس کا ریزیڈنس تھا اس کو عدالت میں ڈکلیئر کر کے پیش کیا جائے گا. ہم گئے، میں گیا وہاں، جناب علی بڑی مشکل سے پہنچے اور پوری پولیس لائن جو تھی وہ یہ رینجرز کے گھیرے میں تھی. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اعتراض اٹھایا اس کے سامنے کہ یور آنر یہ عدالت کس طرح ہو گئی ہے؟ پولیس لائن میں ایک تھانے دار یا پولیس افسر کے گھر کو آپ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر کے ٹرائل کر رہے ہیں. کیا آپ نے کنسنٹ دی ہے؟ یہ ان ریکارڈ ہے، ہم نے ریٹن میں لکھا ہوا ہے. اس نے کہا مجھ سے کنسنٹ نہیں لی گئی. اور اس پہ میں جب پولیس لائن سے باہر نکلا تھا اور جب میں نے میڈیا ٹاکس کی تھی تو اسی دن بھی میں نے یہ بات کی تھی. تو سب سے پہلے عمران خان کے ٹرائل پولیس لائن میں ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے انصاف کرنے والے تمام اداروں کو کہ آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں، لیکن وہ جگہ چنیں جو پراسیکیوشن کی نہ ہو، جو پولیس کی نہ ہو، کہ وہ تو ہمارے مدعی ہیں، وہ تو ہمارے خلاف گواہ ہیں. یہ جناب علی ہو جاتا ہے. اب عدالت میں کارروائی شروع ہو جاتی ہے. ہمایوں دلاور صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آج تو ہمیں آپ کو اس لیے بلوایا گیا ہے کہ آپ کا میں نے فرد جرم عائد کرنا ہے. گڈ انف. تو فرد جرم کا نوٹس کبھی ہوا ہے ہمیں؟
کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے عمران خان کو؟ آپ نے نقولات دی تھی؟ ہم ان جج صاحب کو آگاہ کرتے ہیں کہ فرض جرم کا یہ طریقہ کار نہیں ہے، تو اس وقت جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی اعتراضات کو ختم کرتا ہوں، آپ دستخط کر دیں۔ اب دستخط یہ زبردستی ہم سے نہیں کرا سکتا۔ ہم نے کہا دستخط کس چیز کا کریں؟ ہم نے کہا ایسی یک طرفہ کارروائی کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف تھا جو اسی دن میں نے میڈیا کو دیا۔ جب اگلے دن ہم آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جج صاحب آرڈر میں لکھتے ہیں کہ فرض جرم ان کو پڑھ کے سنایا گیا۔ یہ غلط ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ آپ نے آرڈر شیٹوں، آپ کے عدالتوں کے آرڈر شیٹوں کو تقدس، ایک رسپیکٹ، ایک سینکٹیٹی حاصل ہوتی ہے۔ کس طرح آرڈر شیٹ میں ایک غلط بیانی کر سکتا ہے کوئی جج؟ وہ بھی آپ نے کر دیا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ جب ان کو تفویض ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ 8 مہینے قبل اس پہ ایک اور جج صاحب بھی رہے تھے، لیکن جب سے اس کو تفویض ہوا ہے آج تک لگ بھگ 45 پیشیاں یہ کر چکا ہے، اور وہ بھی روزمرہ، آج سے کل، کل سے پرسوں، اور بلکہ درمیان میں تو گھنٹے کی حساب سے شروع ہو گیا تھا کہ 12 بجے کے بعد میں 1 بجے شروع کروں گا، پھر جمعے کی نماز کے بعد چھٹی کے وقت بھی کروں گا۔ ایسا انصاف کبھی بھی میں نے اپنی ایکسپیرینس میں، اپنی لائف میں نہیں دیکھا ہے۔ اور آگے سے آپ کو یاد ہے، آپ کو میڈیا کے ذریعے جب میں گیا تو کہتا ہے آپ کو لایا گیا ہے۔ محترم، میں اس کیس میں، یہ کیس جب آپ کو دیا گیا، اس سے پہلے بھی میں اس میں وکیل تھا۔ پھر روزانہ کسی کو شٹ اپ، کسی کو کہتے ہیں مجھے ڈکٹیٹ نہ کراؤ، کسی کو کہتے ہیں غنڈہ گردی نہیں چلے گی، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ کیا ہے؟ عدالتوں کا یہ رویہ ہوتا ہے؟ جج صاحبان کی یہ زبان ہوتی ہے؟ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، روزانہ آگے سے حیرت ہے۔ تارڑ صاحب، کیا نام ہے اس کا؟ عطا تارڑ، آج اس کے روزانہ آتا ہے، وہ بھائی کیا کام ہے آپ کا؟ نہ گواہ ہو، نہ مدعی ہو، نہ پی ایم ایل این کا کوئی لینا دینا ہے۔ آج 70 لگ بھگ لوگوں کو لایا۔ اس دن بھی عدالت میں اس نے ہڑبونگ مچانے کے لیے آڈیو، اس کا میسج جو ہے سرکولیٹ ہوا، وائرل ہوا۔ آج کیا کہتا ہے؟ زبان ذرا استعمال کریں کہ جی یہ کبھی ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ چلے جاتے، گیند سمیع اللہ کے پاس، سمیع اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سے سمیع اللہ کے پاس۔ یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کی دانست میں کلیم اللہ اور سمیع اللہ ہے۔ بڑی نون والوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی، بد زبانی کی، بد کلامی کی۔ آپ کی جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ اس کیس میں، جس کیس میں کوئی لینا دینا آپ کا نہیں ہے، آپ ایک وفاقی کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں، آپ آفس پروٹوکول کا استعمال کرتے ہوئے آ کے عدالت میں بیٹھ کے اور کونے میں کھڑے ہو کے اور اپنے وکلاء اور اپنے ورکروں کو لاتے ہیں۔ آج بھی نعرہ بازی ہوئی، بڑی مشکل سے وکلاء آپس میں لڑتے رہ گئے۔ بھائی کیوں آ رہے ہو؟ آپ کے لیڈروں کے ٹرائل ہوں گے، آپ یہ رواج رکھنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے گا، اگر وہ آئے، جس کا آنے کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وکلاء نہ آئے؟ وہ یہ ہڑبونگ نہ کرے جو ہڑبونگ آپ نے ہر پیشی پر مچائی ہوئی ہے۔ اس دن بتا رہا تھا کہ 72 دفعہ میں اس کیس میں میں پیش ہوا ہوں۔ تو لہذا ہمایوں دلاور صاحب فرد جرم بنا لیتے ہیں یک طرفہ، آج تک ہمارے دستخط نہیں ہے۔ میں شارٹ کرتا ہوں جی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ ان کے پاس کیس بیچتی ہیں کہ جی آپ مینٹینیبلٹی پہ 7 دنوں کے اندر فیصلہ کریں۔ میں 3-4 یہ فنگر ٹپس پہ گنواتا ہوں کہ آپ 7 دن کے اندر فریقین کو سن کے فیصلہ کریں۔ اس نے ہمیں سنا، تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا اور کہتے ہیں جی آپ کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ فریقین کو نہ سنیں۔ ہماری نظامی انصاف کی بنیاد اسی پرنسپل آف لا پہ ہے، آرڈی الٹرم پارٹم، کہ نو بڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ آپ نے ہمیں سنے بغیر ہائی کورٹ کے آرڈر کی پامالی کی، اس نے ہمیں سنے بغیر ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔
اس کے بعد عدالتی اوقات کار کی کوئی پرواہ نہیں. جب میں کہوں اسی ٹائم عدالت ہے. شعیب شاہین صاحب نے بتایا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے 3 دن پہلے آپ شیڈول ہی تبدیل کر دیتے ہیں, ڈیوٹی راسٹرم چینج کر دیتے ہیں کہ جناب فلاں جج صاحب جو ہیں وہ اس کی ڈیوٹی جو ہے یکم سے, اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایڈیشنل سیشن جج خود اپنی ڈیوٹی نہیں لگا سکتا ہے. تو لہذا آپ چاہتے ہیں عامر فاروق صاحب اور رامائن دلاور صاحب کہ عمران خان کو سزا ہو جائے, تو یہ نام نہاد ٹرائل کیوں کر رہے ہو؟ نام نہاد آپ ویسی حاکم ہیں, ہم 10 بس تک کھڑے ہو جائیں گے نا. آپ ڈال دیں ہتھکڑیاں, بتا دیں کہ جی ہم نے توشہ میں یہ سزا دے دی ہے. یہ انصاف ہے, یہ انصاف کی توہین ہے, یہ ٹرائل کی توہین ہے. ہم بحیثیت وکیل اور خان کی لیگل ٹیم کے کسی بھی صورت میں اس عدالتی فیصدیت کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. اس کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتے ہیں. خواجہ حارث صاحب کا ایک نام ہے, ایک سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, انتہائی ڈیسنٹ ہیں, شاید ہم میں تھوڑی بہت گزرتے ہیں. اب دوسرا طریقہ تو یہ بھی ہے نا کہ وکلا بھی ادھر کھڑے ہو کے وہی رد عمل کا مظاہرہ کرے جو عدالت کر رہی ہے. نہ وکلا اتنے کمزور ہیں اور نہ ہم کسی سے ڈرتے ہیں. اس دن بھی میں نے کہا تھا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں سے خوف اور ڈر نہیں ہے. اب ریویژن شروع ہوتی ہے, ٹرائل شروع ہوتے ہیں. جناب علی یہ ریکارڈ ذرا منگوا دیں, میرا حق ہے نا, یہ سرکاری گواہ تو پھر نہیں آئیں گے. الیکشن کمیشن نے مجھ پہ الزام لگایا ہے, نہیں جی آپ کی درخواست مسترد. جناب علی مہربانی فرما کہ یہ گواہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے, فلاں ریکارڈ اس کا حوالہ دیا ہے, یہ ریکارڈ ذرا طلب تو کروا دے. ریجیکٹ. ہم اسے کہتے ہیں کہ محترم یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں, نہیں آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یوں کر کے زبردستی ہمارے سوالات کے حق کو بھی زائل کیا. ہم ریویژنوں میں گئے, ایک ریویژن, دوسری ریویژن, تیسری ریویژن, چوتھی ریویژن. ہم نے ٹرانسفر اپلیکیشن دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ. اب اس دوران جناب سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نظر آتی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کے مذہق خیز خاکے اور 2014 سے ہیں. اس دن چیف جسٹس صاحب اس کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایف آئی اے کو بیچتا ہوں. کیا چیز آپ ایف آئی اے کو بیچ رہے ہیں؟ 2014 سے 2023 تک اس کے ٹائم لائن پہ ہیں. اس وقت اس نے اپنی اکاؤنٹ کو لاک کیا جب یہ چیزیں منظر عام پہ آئی. تو 2014 سے لے کر 2030 تک انہوں نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کیے؟ آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیے, پھر اس میں سے بہت ساری پوسٹیں تو آپ کی اپنی تھی, کچھ اور نے آپ کے ٹائم لائن پہ لگائی تھی, لیکن وہ جو آپ کی اپنی تھی اس کا آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ تردید کر دیں نا کہ یہ پوسٹیں میں نے نہیں لگائی تھی. فیس بک اکاؤنٹ تو میرا ہے, لیکن بھائی فیس بک اکاؤنٹ بھی آپ کا ہے. میرے اکاؤنٹ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ توہین رسالت کا پوسٹ لگاتا ہے, میں مورد الزام ٹھہرایا جاؤں گا نا. مجھ سے پوچھا جائے گا نا کس طرح میں نے اس شخص کو یہ اجازت دی کہ میری ٹائم لائن یوز کرے. آپ نے اپنے اس شخص جو ایکیوز ہے آپ کی عدالت میں, آپ نے وہ ٹائم لائن پہ وہ تمام لغویات ڈال دی, مغلظات ڈال دی, تضحیک امیز خاکے ڈال دیے, اور آپ منصف بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیزیں لے کے ہم گئے وہاں ہائی کورٹ. پہلے اس کو ریکویسٹ کی, کہتے ہیں مجھے آپ نے کہا کیوں؟ یہ بھی میری توہین ہے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس ٹرائل سے علیحدہ ہو جائیں. ہم آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس گئے کہ محترم یہ آپ کے جج صاحب کا کنڈکٹ ہے. تو جج صاحب جو ہیں کیا فرماتے ہیں, آج تک سٹے نہیں ملا ہے, ٹرائل کنکلوڈ ہونے کے نزدیک. یہ سٹے جو ہیں جو قانون میں ہیں وہ کس دن کے لیے ہوتا ہے؟ ایک متعصب جج کے حوالے سے آپ کے پاس ہم الزام لے کر آ گئے. آپ ہمیں اس پہ ریلیف دینے کے بجائے, آپ اس جج کو روکنے کے بجائے آپ کنڈون کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچ جائے. تو لہذا ریویژن میں گئے, کوئی سٹے نہیں. دوسری ریویژن کوئی سٹے نہیں. تیسری ریویژن کوئی سٹے نہیں. دوسری ٹرانسفر اپلیکیشن کوئی سٹے نہیں. اور اس کے بعد 7 مہینے ٹرانسفر بیل اپلیکیشن لگائی, وہ بھی خارج کر دی. حضرات, میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان 2 جج صاحبان, بہت سارے جج صاحبان نے ہمارے کیسز ڈیسائیڈ کیے, کسی ایک جج صاحب پہ ہم نے کوئی الزام نہیں لگایا. نہ ہم نے اپنے پیشے, اپنی کیریئر جو ہمارا ہے اور اس بار میں رہے ہیں جب سے یہ جج صاحبان
जज साहिबान बने भी नहीं थे, तब से हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं।